چنگیز خان کے بعد جب ہلاکو خان نے بغداد پر چڑھائی کی اور خلافت عباسیہ کو مٹا دیا تو ایسا محسوس ہوا کہ اسلامی دنیا کی بنیادیں ہل گئیں۔ بغداد جو علم، تہذیب اور روحانیت کا مرکز تھا، ملبے میں تبدیل ہو گیا۔ دجلہ کا پانی 2 دن تک بے گناہوں کے خون سے سرخ رہا، پھر جلتی ہوئی کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں مایوسی چھا گئی اور امت کو لگا کہ اسلام کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا ہے۔ لیکن جب اندھیرا اپنی انتہا کو پہنچا تو روشنی کا ایک شعلہ نمودار ہوا، سلطان الظاہر رکن الدین بیبرس۔ بیبرس کا اصل نام بیبرس البنقداری تھا۔ وہ ترک نسل غلام تھا جسے بچپن میں قفط کے بازار میں فروخت کیا گیا۔ قسمت نے اس غلام کو مصر کے مملوک لشکر تک پہنچا دیا، جہاں اس نے اپنی غیر معمولی ذہانت، جرت اور جنگی حکمت عملی سے جلد ہی سپاہیوں کے دل جیت لیے۔ وقت گزرا، بیبرس نے اپنے عزم اور بہادری سے وہ مقام حاصل کیا جو بادشاہوں کے لیے بھی خواب ہوتا ہے۔ اس کی تلوار میں غیرت کی چمک تھی اور اس کے دل میں ایمان کی حرارت۔ بالآخر اس کی قابلیت نے اسے مملوک فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ پھر ایک دن تقدیر نے وہ منظر دکھایا کہ یہی غلام سلطان مصر بنا الظاہر رکن الدین بیبرس۔ الظاہر کا مطلب ہے غالب آنے والا، ظاہر کرنے والا، اور رکن الدین یعنی دین کا ستون۔ بیبرس واقعی دین اسلام کا ستون بن کر ابھرا۔ جب ہلاکو خان کے منگول لشکر نے شام اور مصر کی طرف بڑھنا شروع کیا تو پوری امت خوفزدہ تھی، ہر طرف مایوسی کا راج تھا۔ اس وقت بیبرس نے اعلان کیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو انہی منگولوں کے مقابل آئیں گے جنہوں نے بغداد کو جلایا تھا۔ مگر جب بیبرس نے جنگ کا ارادہ کیا تو بہت سے علماء، امرا اور عام لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ سب نے اسے روکا اور کہا کہ بیبرس، تم ان منگولوں کا سامنا نہیں کر سکتے جنہیں دنیا کی کوئی طاقت آج تک نہیں روک سکی۔ مگر بیبرس نے ان کی بات سنی، سر جھکایا اور صرف اتنا کہا کہ اگر میں نہ لڑا تو اسلام کا نام مٹ جائے گا، مرنا بہتر ہے، مٹنا نہیں۔ یوں 1260 عیسوی میں فلسطین کی سرزمین پر وہ عظیم مارکہ ہوا جسے تاریخ نے جنگ عین جالوت کے نام سے یاد رکھا۔ بیبرس نے جنگ سے پہلے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، دشمن کو اپنی پسپائی کا دھوکہ دیا، اور جب منگول سپاہ آگے بڑھی تو اچانک مملوک فوج چاروں سمتوں سے آندھی کی طرح ٹوٹ پڑی۔ تلواروں کی چمک نے سورج کو شرما دیا، نیزوں نے ہوا چیر دی اور اللہ کے نام کی صدائیں گونج اٹھی۔ وہ دن، وہ گھڑی تھی جب اسلام کی تاریخ نے کروٹ لی۔ منگول جو اب تک ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے، بیبرس کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے۔ یہ فتح صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایمان کی سربلندی، اسلام کی بقا اور امت مسلمہ کی امید کی واپسی تھی۔ ایک غلام اللہ کی نصرت سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دے کر اس بات کا ثبوت بن گیا کہ عزت بادشاہت یا نسب سے نہیں بلکہ ایمان، عمل اور قربانی سے ملتی ہے۔ جہاں بغداد کی تباہی نے امت کے دل توڑے، وہیں سلطان الظاہر رکن الدین بیبرس کی فتح نے ان دلوں میں امید کے چراغ دوبارہ روشن کیے۔ عین جالوت کی فتح سے منگولوں کے غرور کا سورج غروب ہوا اور اسلام کا پرچم ایک بار پھر سربلند ہوا۔ مزید تاریخ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔